محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، قرآن پاک کے وہ 4 نام جو اللہ نے اپنے کلام میں نقل کیے ہیں وہ کون سے 4 نام اللہ نے قرآن پاک کے عظمت والے، عزت والے قرآن پاک کو خود ذکر کیا۔ پہلا جو ہم لوگ آئے دن تلاوت کرتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکیم کتنا عظمت والا ہے۔ دوسرا نام اللہ نے ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، قرآن عظیم، یہ چھوٹا موٹی کتاب نہیں۔ تیسرا نام اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، قرآن کریم کے نام ہو گئے بھائی 3۔ پہلا قرآن حکیم، دوسرا قرآن عظیم، اور تیسرا قرآن کریم، اور چوتھا قاف والقرآن المجید، قرآن مجید۔ خود اللہ جس قرآن پاک کے نام کو اتنی عظمتوں کے ساتھ ذکر کرے تو ہم سوچیں یہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب، کتنی محترم بشان کتاب۔ اس قرآن کریم کو اللہ اپنے فضل سے سینے میں ڈالتا ہے، جس کے سینے میں چاہتا ہے اس کے سینے میں ڈالتا ہے، ہر ایک کے نہیں ڈالتا۔ بڑے بڑے ذہین پوری کتاب یاد کر لیں لیکن قرآن کریم ان کے سینے میں نہیں آتا، اور ایسا اللہ سینے میں رکھتا ہے، کہاں رکھتا ہے؟ دل میں رکھتا ہے، دماغ میں رکھتا ہے، پوری دنیا مل کر اس کو تلاش نہیں کر پاتی۔ جو بچہ حافظ ہوا ہے آپ اس کا لے جا کے ایکسرا کرائیں، MRI مشین میں ڈال رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی مشین ہو اس میں ڈال رہے، اور تلاش کریں کہ اللہ نے یہ قرآن پاک رکھا کہاں پر۔ یہ 30 پاروں والا اتنا موٹی کتاب کوئی مشین نہیں بتا پائے کہاں رکھا ہے اس پروردگار عالم۔ جیسے وہ پروردگار عالم نظر نہیں آتا ویسے ہی اس کا کلام کہاں رکھا ہے اس بدن میں پوری دنیا مل کر تلاش نہیں کر سکتی۔ تلاش کر لیتی تو اس کو لے لیتی، غائب کر دیتی، مٹا دیتی، لیکن حفاظت کا وعدہ تو اس نے کیا ہے نا۔ اس طرح اللہ رکھ دیتا ہے کہ جہاں سے چاہو پوری کتاب سنا دے لیکن پوری دنیا مل کر اس سے چھیننے نہ پائے۔ ایسی جگہ پر اللہ اس کو رکھ دے۔ یہ منظر جو آپ کے سامنے پگڑیاں باندھی گئی، یہ اسی کی نشانی ہے کہ آؤ یہ ہے پیارے حبیب کا معجزہ، جاؤ دکھاؤ کہاں رکھا ہے، دکھاؤ کہاں رکھا ہے۔ بہت سے دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کو بدل دیا، تو اللہ نے قیامت تک چیلنج دیا ہے اگر صحابہ نے بدل دیا تو تم بھی تو بدل سکتے ہو، تم بدل کے دکھاؤ۔ اگر انہوں نے بدلا ہے تو تم بھی تو بدل سکتے ہو، تمہارے پاس کمپیوٹر ہے، تمہارے پاس نیٹ ہے، تمہارے پاس طاقتیں ہیں،
ذرا اس کا ایک حرف بدل کے تو دکھاؤ. جب تم اس کے نقطے کو اوپر والے کو نیچے رکھو گے تو یہ ٹیم جو ابھی اس اسٹیج سے ہو کر گزری ہے یہ چلا کے کہے گی یہ اوپر کا نیچے رکھ دیا گیا ہے, اس کو اوپر رکھا ہے. صحابہ پر کہہ رہے انہوں نے بدل دیا تو تم بدل کے دکھا دو. قیامت تک چیلنج ہے, قیامت تک کوئی ایک نقطہ بدل کے دکھلا دے, ایک نقطہ. یہ ٹیم جو تیار ہو رہی ہے 14-14, 16-16, 20-20 ایک ایک گاؤں میں, جہاں نیٹ پر کئی مرتبہ بدلا گیا ہے. جب نیٹ پر حافظ نے دیکھا کہ ارے اس نے کو تعبدون کو یعبدون کر دیا ہے, غلط, یہ بدلا گیا, 2 نقطے اوپر کے نیچے لگائے گئے, فوراً وہ صحیح کیے گئے. قیامت تک چیلنج ہے, جاؤ بدل کے دکھاؤ. ایسی عظمت والی کتاب اللہ سینے میں ڈالتا بھی ہے, اور اگر کوئی اس کا ادب نہ کرے, اس کی عظمت نہ کرے, اس کا خیال نہ کرے تو تم نکال بھی لے, نکال بھی لے. یہ پرماننٹ نہیں ہے. جو اس کی عزت اور عظمت کرتا رہے گا, خیال کرتا رہے گا, وہ باقی رہے گا, ورنہ نکال بھی لیا جائے. ہمارے ایک بچہ پڑھتا تھا, اطلاع گھر سے آئی اس کی ماں کی طبیعت زیادہ ناساز ہے, چھٹی دے دی جائے. میں نے چھٹی دے دی. کچھ دن نہیں آیا تو پوچھوایا بھی ذرا معلوم کرو اس کی ماں کی طبیعت کیسی ہے, چھٹی پہ گیا ہوا تھا بچہ. تو پتا چلا کہ ابھی ابھی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا, 30 کلومیٹر دور تھا. میں نے کہا چلو یہ بچہ مدرسے میں پڑھتا, قرآن پاک یاد کرتا ہے, چلو اس کی ماں کے جنازے میں شرکت کر. میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ 4 ٹولی یہاں, 3 ٹولی یہاں, 2 لوگ وہاں, 5 لوگ وہاں. جس کی زبان پر دیکھو یار انتقال کتنا شاندار ہوا ہے, انتقال کتنا شاندار ہوا ہے. کیا ہوا بھائی؟ میں نے بھی کان لگایا. کیا ہے بھائی؟ کہہ رہے یہ جو عورت کا انتقال ہوا ہے یہ مرنے سے پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ جنت کتنی شاندار ہے, دیر کیوں کر رہے ہو, جلدی کیوں نہیں لے کے چلتے ہو. مسکرا رہی تھی اور کہتی تھی جلدی کرو, جلدی لے چلو, جلدی لے چلو, جلدی لے چلو. قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہی تھی. جب یہ کہ ایسی موت تو ہم لوگوں نے دیکھی نہیں, پہلی موت دیکھی. تو میں نے کہا یہ راز کس سے پتا چلے گا, اس کے شوہر کو بلاؤ. شوہر ملا نہیں, کہا اس کے باپ وہ کھڑے ہیں, یہ اس کے باپ. میں ان کے پاس گئے, میں نے کہا ذرا تھوڑا وقت دیں گے مجھے, کہ ہاں کہیے, کہ ذرا سے کنارہ بیٹھ کر کے مسجد میں بیٹھ. میں نے کہا ذرا یہ بتائیے کہ یہ پورا محلہ آپ کی لڑکی کی اس انتقال کی کیفیت کو بیان کر کر کے محظوظ ہو رہا ہے کہ ایسا انتقال ہم نے آج تک نہیں دیکھا. کوئی راز, کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو, آپ کی یادداشت میں ہو. تو وہ رونے لگے, کہنے لگے میں ایک واقعہ سنا سکتا ہوں. میں کہا سنائیے. کہنے لگے میں نے رشتہ اس کا تلاش کیا, اچھا مکان, اچھا پیسہ, ساری چیزیں دیکھ کر میں نے اس بچی کی شادی کی. جب میں دوسرے دن بلانے گیا ہوں, اس بچی کو لے کے آیا تو گھر میں آ کر یہ رونے لگا, اور اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا, ہچکیوں سے رو رہی. میں نے سمجھا کہ اس کو کوئی سسرال میں پریشانی پیش ہے. تو میں نے کہا بیٹی, شوہر نے کچھ کہا؟ تو اس نے گردن ہلائی کہ نہیں. میں نے کہا سسر نے؟ کہا نہیں. ساس نے؟ کہا نہیں. نند نے؟ کہا نہیں. سب کے نام لے لیے. میں خاموش ہو گیا کہ اب تو کوئی بچا نہیں. جب میں خاموش ہو گیا تب اس نے ہچکیوں کے ساتھ مجھ سے یہ کہا کہ ابا آپ نے سب کے بارے میں پوچھا اور اپنے بارے میں نہیں پوچھا کہ آپ نے بھی کچھ کیا یا نہیں کیا. میں نے کہا بیٹا میں تیرا باپ ہوں,
میں نے سارا مال تجھ پر لگا دیا، جان لگا دیا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ میری بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے اچھا مکان دیکھا، پیسہ دیکھا، دولت دیکھی، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس گھر میں حلال آمدنی ہے یا نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھایا آپ نے مجھے، میں اپنی نسل کو قرآن پاک پڑھانا چاہتی ہوں، اس کو نسل در نسل منتقل کرنا چاہتی ہوں۔ ابا یہ بتائیے کہ اگر حرام منہ کے اندر چلا گیا تو کیا قرآن پاک ہمارے سینے میں باقی رہے؟ آپ نے تو ہمیں لٹا دیا، ہماری زندگی برباد کر۔ مجھے اس پر رونا آ رہا۔ مدرسوں میں سنا حرام کھاؤ تو قرآن پاک سینے سے نکل جاتا ہے، حرام کھانے پر قرآن سینے میں آتا نہیں ہے۔ آپ نے مجھے کہاں ڈال دیا؟ میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ تو میں نے اس سے کہا پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا حرام ہے ذرا مجھے یہ بھی تو بتا، میں نے تو کچھ دیکھا نہیں۔ کہنے لگی جب رات کو میں اٹھی وہاں دودھ کا کام ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے شوہر نے دودھ میں پانی ملایا، میری ساس نے ملایا، میرے سسر نے ملایا، پانی ملا کر خالص دودھ کہہ کر کے بیچنا، یہ آمدنی حرام ہے یا نہیں ہے؟ میں تو لٹ گئی۔ کہنے لگے میں نے پھر کہا کہ تو پھر کیا کروں، طلاق لے لوں وہاں سے؟ تو اس نے کہا ایک غلط تو کام آپ نے کیا اور دوسرا کام اور غلط کریں گے، کہ پیارے حبیب نے اجازت دی ہے کہ ایسے طلاق لے لیجیے، اسلام میں طلاق اچھی چیز ہے۔ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ پھر میں کیا کروں، تو ہی بتا، تو نہ ادھر سن رہی ہے نہ ادھر، ادھر کہہ رہی ہے حرام میں جھونک دیا، میں کہہ رہا ہوں الگ کر لوں، تو کہتی الگ بھی نہیں، پھر آخر کیا ہوگا؟ تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ ابا ایک بھینس خرید کے مجھے دے دیجیے۔ باپ نے کہا کہ میرے گھر میں کبھی بھینس کا کام نہیں ہوا، میری بیٹی کچھ نہیں جانتی تھی اس سلسلے میں، لیکن اس نے صرف قرآن پاک گھر میں باقی رہے، سینے میں رہے، نسلوں میں رہے، اس نے اتنی بڑی جرأت کر کے مجھ سے کہا کہ آپ ایک بھینس لا کر کے میرے سسرال پہنچا دیجئے، میں اپنے ہاتھ سے اس کا کام کروں گی، اپنے ہاتھ سے اس کا چارہ کروں گی، اپنے ہاتھ سے اس کا دودھ نکالوں گی، اور بغیر ایک قطرہ پانی ملائے ہوئے عورتیں جو آئیں گی ان کو دے دیا کروں گی، اسی پیسوں سے اپنا کھانا کروں گی، اسی پیسوں سے اپنی نسل کا کھانا پہننا کروں گی، تاکہ قرآن پاک ہم سے چھننے نہ پائے۔ یہ ہیں جوان لڑکیاں، یہ عورتیں جنہوں نے سمجھا کہ قرآن پاک کہاں آتا ہے اور کہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہم آنے کی تو فکر کرتے ہیں، جانے کی فکر نہیں کرتے کہ کہیں یہ قرآن ہمارے گھر سے نکل نہ جائے، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھینس خریدی، لے جا کے اس کے گھر پہنچائی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھینس خریدنے جا رہا ہوں، چل پہلے میرے ساتھ بیٹھ کر کے ناشتہ کر، خوش ہو جا میں بھینس خرید کے دے دوں، ناشتہ کر۔ تو کہنے لگی ابا میرا روزہ۔ روزہ؟ یہاں جب میں نے رات میں دیکھا کہ یہاں پر آمدنی حلال نہیں ہے اور صبح مجھے کھلایا جائے گا، تو میں نے فوراً روزے کی نیت کر لی تاکہ کوئی حرام لقمہ میرے منہ میں نہ چلا جائے۔ کیسی ولیہ ہے، جب کوئی اتنی بڑی عاشقہ ہو جائے اور اتنی قرآن پاک کے بارے میں فکر مند ہو جائے، اس کا اتنا شاندار موت نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ اتنی شاندار۔ میں نے کہا بھینس خرید کے دے دی، کبھی کام اس نے کیا نہیں، چارہ کر رہی ہے، نہلا رہی ہے، دودھ نکال رہی ہے، بیچ رہی ہے، عورتیں آ رہی ہیں انہیں دے رہی ہے۔ تو مردوں نے آنا چھوڑ دیا کہ عورتیں دودھ اچھا لاتی ہیں، مرد نہیں لا پاتی، عورت کو بھیجو۔ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، لیکن سبب بنتا ہے دنیا میں ہے
ہم کہتے ہیں کینسر کی وجہ سے موت آ گئی. کینسر کی وجہ سے موت نہیں آتی، موت کی وجہ سے کینسر ہو جاتا. ایکسیڈنٹ ہو گیا اس لیے مر گیا، نہیں، موت آ گئی تھی اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہم الٹا کرتے ہیں. کوئی بیماری سے موت نہیں آتی ہے، موت کی وجہ سے بیماری ہے. ایک سبب اللہ نے بنا رکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ سبب بنے گا موت کی وجہ سے. تو موت تو اس کی وقت پر آنی تھی، لیکن وہ سبب کیا بنا؟ باپ کہتا ہے اتنا بوجھ اس نے اپنے اوپر لے لیا، بھینس کا کام، پھر گھر کا کام، پھر بچوں کا کام، پھر شوہر کا کام، کہ اسی میں سوکھتی چلی. لیکن موت اپنے وقت پر آئی اور مسکراتی ہوئی جنت کو دیکھتی ہوئی، کلمہ پڑھتی، قرآن پڑھتی ہوئی دنیا سے چلی. یہ قرآن پاک اتنی عظمت والی چیز ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر کے جب کام غلط سے بچا جاتا ہے تو یہ قرآن پاک اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت پہ لے جائے، کوئی نہیں روک پائے گا. قرآن پاک کی شفاعت. اس کے اندر اللہ نے روایت میں نبی تلاوت کری کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 12 مہینے ہم نے اس وقت بنا دیے تھے جب ہم نے زمین و آسمان بنایا. یہ 12 مہینے ہم نے بنائے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا جب زمین و آسمان بنائے تھے تبھی ہم نے یہ 12 مہینے بنائے جس سے تم حساب لگاتے. قرآن پاک میں جو 12 مہینے بتائے گئے ہم نے انہیں چھوڑ دیا. بچے کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون یاد ہے، اور اگر بچے سے کہو ذرا اسلامی قرآن والا مہینوں کے نام بتا دو تو نام بتانے سے عاجز ہے. قرآن پاک باقی رکھنے کا فیصلہ ہم نے ختم کر ہمیں نہیں چاہیے قرآن پاک. ہم یہ کہہ رہے ہیں زمین و آسمان جس دن بنا اس دن یہ 12 مہینے بنے، اس کا نام مسلمان بنا بتانے سے عاجز ہے. جبکہ فرض کفایہ ہے کہ اس سال اور مہینے کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. قرآن پاک والے مہینے ہم نے نکال کنارے ہمیں نہیں چاہیے. جب میں نے گھر میں عورتوں سے پوچھوایا کہ اگر عورتوں سے پوچھ کر کے آؤ انہیں یاد ہے 12 مہینے کے نام، تو عورتوں نے کہا ہمیں یاد ہے. میں نے کہا لکھ کے لیا کیا کیا نام ہے، پوچھ کے آؤ کیا کیا. تو انہوں نے کہا محرم کا مہینہ، تازیوں کا مہینہ، 13 تیزی کا مہینہ، 12 وفات کا مہینہ، بڑے پیر صاحب کا 11ویں کا مہینہ. یہ نام بتا، یہ قرآن پاک میں نام بتائے گا. قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے. افسوس نام ہی چلے گئے ہمارے پاس. الا ماشاء اللہ یہ قرآن پاک ہے، یہ کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا دیا ہے. لیکن قرآن پاک سے ہم گردن پھیرتے جا رہے ہیں. یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ ہم نے 12 مہینے جس دن زمین و آسمان بنائے تھے اس دن ہم نے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہم نے بڑی عزت والے بنائے. منہا 4 حرم، یہ اللہ کہہ رہا ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی عزت والے ہم نے بنائے، عظمت والے بنائے ہیں. یہ قرآن پاک ہے. سروے کرو محلے میں کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ 4 عظمت والے مہینے کون سے. قرآن پاک ہمارے گھر سے 4، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے. کیا چھوڑ رہے ہیں ہم، کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ جو 4 مہینے ہیں اس میں سے ایک مہینہ یہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے، یہ والا رجب المرجب، یہ نام. ہم نے اس کو کیا نام دیا ہے؟ ٹکیوں والا مہینہ. آسمانی نام چھوڑ کے کھانے والا نام، عظمت والا نام چھوڑ کر پیٹ بھرنے والا نام.
کونڈوں والا مہینہ، ٹکیوں والا مہینہ۔ انا للہ، ہر مہینے کی ہم نے کھانے سے پہچان کری، کس مہینے میں کیا کھانا ملے گا۔ 3 وقت کے کھانے کے علاوہ چوتھی ڈش، اس مہینے میں پونا ملے گا، اگلے مہینے میں حلوہ ملے گا، حلوے والا مہینہ۔ یہی مہینہ پیارے حبیب نے بتایا، یہی نام بتائیں۔ کھانا پینا یاد رکھو، قرآن پاک بھول جاؤ۔ کونڈوں والا مہینہ، کونڈوں ڈال ہے سے ڈال، ڈال عربی میں آتا ہی نہیں ہے ہی نہیں، اچھا ہی نہیں ہے یہ والا۔ پورا قرآن عربی میں، ساری حدیثیں عربی میں، اذان عربی میں، نماز عربی میں، عبادتیں عربی میں، جب ڈال عربی میں ہے ہی نہیں تو یہ اسلام میں آیا کہاں سے؟ پھر اس کا عقیدہ اتنا زبردست ہمارے یہاں ہو گیا ہے، یہ ٹکیاں کیا ہیں، یہ خدا بن گئی۔ اگر نہ بنایا ہر لٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، بڑے بڑے نقصانات ہو جائیں گے۔ یہ ٹکیاں ہیں یا کوئی خدا ہے یہ؟ لیکن ہو رہا ہے، ہونے عظمت والے مہینے کا نام ہٹا کر کے ہم نے کھانے پینے کے نام رکھے، اور جس مہینے میں کوئی کھانے کا انتظام نہ ہو سکا اس کا نام ہے خالی کا مہینہ۔ یہ بالکل خالی میں ملتا ہی نہیں کچھ کھانے، یہ ہمارے رکھے ہوئے نام۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں ہم جا کہاں رہے ہیں؟ زندگی کا مقصد صرف کھانا اور پینا، اور معلوم ہے خالی کا مہینہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا؟ وہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ جب جب پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرماتے ہیں، اسی مہینے میں عمرہ کرتے ہیں، 12 مہینے میں صرف اسی کو چنتے ہیں کہ عمرہ اسی میں کروں گا، کیونکہ میری امت اس عظمت والے مہینے کو خالی کا مہینہ کہنے والی ہے، اس لیے میں بتاؤں گا کتنا بھرا ہوا مہینہ۔ ہر عمرہ اسی مہینے، ہر عمرہ اسی مہینے، نہ رمضان میں، نہ شوال میں، نہ محرم میں۔ پھر بھی امت نے اس کو نہ سمجھا، آج بھی امت اسے خالی کا ہی مہینہ کہہ رہی ہے۔ کیے ہوں گے عمرے اللہ کے حبیب نے، ہمیں تو کچھ کھانے کو مل نہیں رہا تو ہم کیسے بھرا ہوا کہتے ہیں؟ ہم تو خالی کہتے ہیں۔ میرے پیاروں، بڑی سوچنے والی بات، جس نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہ جلا، اس نبی کی امت میں ہیں ہم، جس نے بھوک کی شدت سے اپنی کمر جھک نہ جائے، 2 پتھر پیٹ پر باندھے، اس کے امتی ہیں ہم، اور ہم نے قرآن پاک کو ہٹا کر کے کھانے کو وہاں پر جگہ دی ہے۔ کس کے امتی ہیں؟ صرف ہمارا کام کھانا پینا ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ میں قرآن پاک کا جو ذکر کیا ہے اس کا میں بتا رہا ہوں کیا حشر کیا ہے ہم نے ان 12 مہینوں میں، کتنا بگاڑ کیا ہے ان مہینوں۔ پھر 12 مہینوں تو الگ کرو، سب کچھ ہم نے الگ کر دیا۔ قرآن پاک نے نبیوں کے نام ذکر کیے، اور پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ جو نبیوں کے نام تم قرآن پاک میں پڑھ رہے ہو، اپنی اولاد کے نام یہی رکھ لینا۔ نبیوں کے نام رکھنا اپنی اولاد۔ پورے محلوں میں نبیوں کے نام نہیں ملے۔ جب ہم نے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے مہینوں کے نام یاد نہ رکھے تو ہم اولاد کو کیسے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے اور قرآن کے بتائے ہوئے نام دے دیں؟ ہم نے اس سے بھی گھر خالی کر دیا، کیونکہ قرآن پاک کی محفل ہے، اس لیے میں قرآن پاک کی چند باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ کاش کہ ہم پلٹ کر قرآن پاک پڑھا۔ قرآن پاک میں عیسیٰ، موسیٰ، نوح، یحییٰ،
کیا پیارے پیارے نبیوں کے نام ذکر کیے گئے، اور سب سے نبیوں کے امام، سارے جہان کے سرتاج، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد اور احمد کیسا پیارا نام قرآن پاک۔ ہمارا نام رکھنے کا انداز کیا ہو گیا؟ ہمارا نام یہ ہو گیا مولوی صاحب ایسا نام بتائیے جو بالکل نیا ہو۔ پرانا نام نہیں چاہیے، قرآن والا نہیں چاہیے، حدیث والا نہیں چاہیے، صحابہ والا نہیں چاہیے، کون سا چاہیے؟ بالکل نیا۔ اب یہ نئے نام کے چکر میں پڑ گئے۔ نئے نام کون سے ہیں؟ ہیروئن کے، ہیرو کے، یہ نئے ہیں۔ شاہ رخ صحیح نے کہا ہاں یہ بڑا اچھا نام لگ رہا ہے۔ یہ مزاج قرآن پاک کو نکالنے کا دماغ سے، دل سے، گھر سے، کیا مزاج بن گیا ہمارا؟ نیا نام۔ اگر آپ نے عیسیٰ موسیٰ بتا دیا ہے یہ تو بڈھوں کا نام لگ رہا ہے، تو کوئی نیا سا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کے نام ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کے نام پرانے سے ہیں، انہیں نہیں چاہیے نیا سا۔ اچھا، اور اگر کہہ دیا کہ چلو ابو بکر رکھ لو، ارے نئے سے بچے تو اب کیا کہیں؟ ابو بکر تو ہمارے دادا کا نام تھا، یہ نام نہیں چلے، کوئی نیا سا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ایک شہر میں محمد نام کے 650 لوگ ہوا کرتے تھے ایک ایک شہر میں، جب قرآن پاک سے ہم جڑے ہوئے۔ ایک شہر میں، روس میں قبرستان ہے کہ جس قبرستان میں صرف محمد کے نام والے دفن کیے جاتے تھے، 650 قبریں آج بھی موجود ہیں، سب کے نام محمد نام سے الرجی ہو گئی، یہ نام اچھا نہیں لگا، پرانا سا۔ پیارے حبیب پرانے ہو گئے، سارے جہان کے سرتاج کا نام پرانا ہو گئے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ کوئی میرے حبیب کو یا محمد کہہ کے نہ پکارا کرے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم اپنے بیٹے کو یا محمد کہہ کر بلاتے ہو، اپنے بھائی کو یا محمد کہہ کر بلاتے ہو، میرے حبیب کو ایسے نام لے کے مت بلانا۔ یہ اپنی اولادوں کے نام رکھو، انہیں بلاؤ یا محمد کہہ کر، میرے حبیب کو یا محمد نہیں کہنے کی اجازت ہے۔ جیسے بیٹے کو بلاؤ گے ویسے سارے جہان کے سرتاج کو بلاؤ گے، ہرگز نہیں، قرآن منع کر رہا ہے، قرآن منع کر رہا ہے۔ پیارے حبیب کو بلانا ہو یا رسول اللہ، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ پورے قرآن میں یا محمد حضور کو کہہ کے نہیں بلایا اللہ نے، یا عیسیٰ کہہ کر عیسیٰ کو بلایا، یا موسیٰ کہہ کر موسیٰ کو بلایا، یا زکریا کہہ کر زکریا کو بلایا، یا یحییٰ کہہ کر یحییٰ کو بلایا۔ یہ سب نبیوں کے نام ملے ہیں۔ یا نوح کہہ کر نوح کو بلایا، لیکن یا محمد کہہ کر پیارے حبیب کو نہیں بلایا۔ عظمت والی بات، عظمت سکھائی جائے، لیکن اسی امت کو قرآن پاک کا پتہ نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں گھر کے دروازوں پر یا محمد، محرابوں پر یا محمد، کیلنڈروں پر یا محمد، اپنے اشتہاروں پر یا محمد، سب یا محمد لکھ رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ قرآن نے منع کیا تھا۔ ہم قرآن کو نہیں پہچانا، قرآن کو نہیں پہچانا، اس کو عزت سمجھ رہے ہیں۔ جو بے ادبی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ صرف قرآن پاک کی چند باتوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کو پکڑا ہے یا چھوڑا ہے، ہم نے لیا ہے یا ہٹایا ہے۔ قرآن پاک سے دوری ہوتی جائے۔ چاروں خلفاء میں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، سب اپنے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ نیا سا نام چاہیے، ابو بکر پرانا ہو گیا ہے۔
وہ جانتے تھے اس نام میں عظمت کتنی ہے، وہ جانتے تھے اس نام میں برکت کتنی ہے. یہ وہ نام ہے جو آسمانوں پر بلائے گئے. کتنا آسان طریقہ ہے، جب کوئی بیٹا بیٹی پیدا ہو قرآن پاک کھولو، نبیوں کے نام رکھ لو، ان کی بیویوں کے رکھ لو. یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہے، منتخب احادیث ہے، تبلیغی نصاب ہے، بہشتی زیور ہے، فضائل اعمال ہے، ہر گھر میں موجود ہے. کتنے صحابہ کے نام اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ارے کوئی سا رکھ لو. حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ، پورے خاندان کا نام، ابھی انتقال ہوا ندوے کے محتمم مولانا رابع صاحب. ان کا نام مولانا رابع تھوڑی ہے، ان کا نام محمد ہے. سب بھائیوں کا نام محمد محمد محمد. اب پہچان کرنے کے لیے رکھ دیا مولانا رابع چوتھے نمبر کے محمد، مولانا ثالث تیسرے نمبر والا محمد، مولانا ثانی دوسرے نمبر والے محمد. سب بیٹوں کا نام محمد محمد. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں، یہ ان ناموں کو پہچانتے ہیں. جو ان کو قرآن پاک حکم دے رہا ہے اس پر مت. ہمارے گھروں سے قرآن پاک نکل رہا ہے، جا رہا. قرآن پاک نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ چند صرف آیتیں میں ذکر کیے دے رہا ہوں کہ ہم قرآن سے کتنے دن. انشاءاللہ سب لوگ صحابہ کے نام رکھا کریں گے آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ. کیا کہنا، ہر گلی میں گونجے صحابہ کے نام، عظمت سے گونجے صحابہ کے نام، اولیاء کرام کے نام. یہ تو پیارے حبیب نے بتایا ایسے نام رکھنا. اس آیت میں جنتیوں کی پہچان بتائی. جنتیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا بھی کیسے کھلاتے ہیں؟ علی حبہ، اللہ کی محبت. دنیا کی غرض نہیں ہوتی، اللہ کی محبت پہ کھانا کھلانا. اب میں مختصر طریقے سے 3 کھانوں کا ذکر کر دوں. شریعت نے حکم دیا ہے. پہلا کھانا، جب آپ کا بچہ 7 دن کا ہو جائے تو 2 بکرے، لڑکا ہے تو 2 بکرے یا بکری، لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری، اس کا گوشت کھلاؤ. بانٹ غریبوں، یتیموں، اسیروں. یہ پہلا کھانا. کیوں؟ اللہ کی محبت میں. اللہ نے بیٹا دیا، بیٹی دی، کیا نعمت ہے اس کی. جاؤ غریبوں کو کھانا کھلاؤ. یہ قرآن پاک وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. ہم نے اس کا کیا کیا؟ 7واں دن تو ہم نے تصور ہی ختم کر دیا. پیارے حبیب 7ویں دن کہہ رہے ہیں. ہم نے کیا ہوگا 7ویں دن کا دیکھا جائے. بعضوں کا دیکھا شادی بھی ہو رہی ہے، اسی کھانے میں ان کا ولی، اسی کھانے میں عقیقہ ہوگا. یہ 7واں دن اب یاد آیا. کسی کا 15 سال کی عمر میں، کسی کا 10 سال کی عمر میں، کسی 11 سال کی عمر میں. پیارے حبیب کا حکم کنارے لگاؤ. کیا ہوگا 7ویں دن؟ کر دے. ابھی پیسے نہیں ہیں. اچھا پیسے نہیں ہیں اور ابھی آپریشن بتا دیتا ڈاکٹر تو 35 لاکھ روپے آ جاتے ہیں. اور نارمل ہو گیا تو سب غائب ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے. ہمارا عقیقہ کرنے کا انداز کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ، خاندان کب جمع ہو پائے گا، تاریخ پوچھو، بیٹی کب آ پائے گا، بیٹا کب آ پائے گا، چچا کب آ پائے گا، فلانا کب آ پائے گا. ہماری چھٹیاں تو فلاں مہینے میں پڑ رہی ہیں. 7ویں دن نہیں، 1 2 سال کے بعد. اب جب سب کی چھٹیوں کے دن میچ کھا گئے تب رکھا، اب عقیقہ رکھیں گے، سب لوگ جمع ہو جائیں. اچھا بھائی سب کو کیوں جمع کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس دن کھانا کھلایا گیا شام کو حساب جوڑا گیا کہ بھائی بکرے کتنے کے آئے تھے؟ کہ 14 ہزار کی دعائیں 2800. اچھا مسالہ کتنے کا، پکانا کتنے کا، خرچہ کتنے کا جوڑ لیا، یہ خرچہ صاحب 40 ہزار کا ہو گیا. اب ذرا لفافے کھولے جائیں.
اب ذرا گفٹ گنے جائیں، یہ کتنے آ گئے؟ اب جب گفٹ اور لفافے گنے گئے تو وہ ہو گئے 50,000 کے، خرچہ ہوا 40 کا، آ گئے 50۔ الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ کھانا کھلا رہا ہے، ذرا دیکھیے بزنس ہو رہی ہے۔ یہ 7ویں دن کا حال ہے، پہلے دن ابھی بچہ پیدا ہوا ہے جب کا یہ حال ہے۔ اسلام نے کہا تھا کہ 1 روپیہ لینا نہیں ہے، کھلانا ہے۔ وہ کہتا نہیں، میں تو اپنے بچے کو ایسا سبق پڑھاؤں گا کہ بڑے ہو تک مانگتا ہی رہے۔ شریعت کہہ رہی تھی ایسے کھلاؤ کہ پوری دنیا جانے۔ جب کسی آلو بیچنے والے، پیاز بیچنے والے، سڑک کے کنارے بیٹھنے والے کے پاس 250 گرام بکری کا گوشت لے کے پہنچو گے کہ کیا ہے کہ بکرے کا گوشت، وہ سال بھر سے تو شکل بھی نہیں دیکھی تھی، کیسے آیا؟ میرے بیٹے نے کھلایا۔ تمہارے بیٹے نے کتنا بڑا ہے؟ 7 دن کا ہے، 7 دن کا وہ کھانا کھلا رہا ہے۔ ہاں ہاں، پیارے حبیب کا کہنا یہ ہے، خود بھوکے رہو، دوسروں کو کھلاؤ۔ میرا بچہ کھا تو نہیں سکتا لیکن کھلا تو سکتا ہے۔ یہ تربیت دی گئی ہے 7ویں دن تاکہ ساری زندگی یہ کھلانے والا بنے، مانگنے والا۔ یہ ہے اسلام، یہ قرآن پاک۔ ہم نے لٹا دیا، کوئی عقیدہ نہیں ہو رہا ہے، تماشے ہو رہے ہیں، بزنس ہو رہے ہیں، پیسے کھینچے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ بڑے ہو کر ایسے ہی مزاج کا بنتا ہے، کبھی جہیز مانگے گا، کبھی کچھ مانگے گا، کبھی کچھ مانگے گا، یہ مانگنے والا بن جاتا ہے۔ اگر ہم نے پیارے حبیب کے طریقے پر کھلایا ہوتا، 1 روپیہ کسی سے نہ لیا ہوتا، کچا گوشت بانٹی آئے ہوتے تاکہ کوئی آئے نہیں دروازے پہ جو پیسہ دے کے جائے، یہ بچہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ دوسرا کھانا جوانی کی، جب شادی ہوئی حضرت جابر، حضرت الرحمن اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی، اللہ برکت دے، کھانا کھلایا؟ کہ کھانا تو نہیں کھلایا، جاؤ کھانا کھلایا۔ پلی پلائی لڑکی جس پہ 2 روپیہ نہیں لگا، نہ علاج پر، نہ کپڑے پر، نہ کھلانے پر، نہ کسی چیز پر، فری میں تمہیں پلی پلائی لڑکی 22 سال 20 سال کی مل گئی، خوشی نہیں ہوئی؟ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ شکر نہیں ادا کرو گے؟ جاؤ کھانا کھلاؤ۔ ضروری نہیں 500 لوگوں کو کھلاؤ، جو ہے اتنے 5 لوگوں کا ہے 5 لوگوں کو کھلاؤ، 10 لوگوں کا پیسہ ہے 10 لوگوں کو کھلا دو، قرضہ برضہ مت لینا۔ یہ بھی ہوا کہ پیارے حبیب کے پاس ایک دودھ کا پیالہ آیا، رات میں شادی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا میری طرف سے ولیمہ ہے، یہ دودھ پلا دو سب، کچھ کھلاؤ، اللہ کی نعمت کو شکر ادا کرو۔ لیکن ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کسی نے آ کے کہا ہو میری لڑکی کی شادی ہو گئی اور حضور نے فرمایا وہ کھانا کھلایا، ایک بھی واقعہ نہیں، ایک بھی واقعہ۔ یہ کھلانا کھانا سکھایا جا رہا ہے، یہ اسلام ہے۔ لڑکی کی شادی پہ نہیں فرمایا جاؤ کھانا کھلاؤ شادی ہوئی، کیوں؟ یہ تو صرف اللہ کے حبیب ہی سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ نے اپنا علم خاص عطا فرمایا۔ فرمایا یہ گھر وہ ہے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو باپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے، ماں بے ہوش ہو کے گر رہی ہوتی ہے، بھائی بہن منہ چھپا چھپا کے رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ گھر کھانے کا نہیں ہے، یہاں ہاتھ پٹانے کا ہے، غم کو سہارا دینے کا ہے، باپ کے سینے پر ہاتھ رکھنے کا ہے، ماں کو عورتیں جا کر چپٹا کر تسلی دینے کا ہے۔ ان سے کھانا آج نہیں مانگا جائے گا۔ کیا شریعت ہے اسلام، ہم نے سب بھلا لیا۔ دوسروں کو دیکھا کہ لڑکی کی شادی پہ کھانا مانگا جاتا ہے، ہم نے مانگنا شروع کر دیا۔ ہم 150 لے کے آئیں گے، ہم 200 لے کے آئیں گے، کھانا کھلانا پڑے گا۔ بھائی 150 کیوں لاؤ گے کہ جس کا کھایا ہے اس کو کھلائیں گے؟ یہی قرآن حکم دے رہا ہے کہ جس کا کھاؤ اسے کھلاؤ۔ قرآن کہہ رہا صرف اللہ کی محبت میں کھلاؤ، سب ختم۔ جس کا کھایا ہے اسے کھلائیں گے،
اگر اس نے بھیک مانگ کے کھلایا تھا تو ہم بھی بھیک مانگ کے کھلائیں گے. اگر اس نے غمزدہ لوگوں کے گھروں پر لے جا کر کھلایا تھا تو ہم بھی غمزدہ لوگوں کے گھروں پہ لے جا کر اسے کھلائیں گے. تب قرضہ اترے گا. بولا نہیں. ایک جگہ سے گزر رہا تھا, ایک صاحب نے مجھے کھانا کھا لیجیے. میں نے کیسا کھانا؟ کہ میری لڑکی کی شادی ہے. میں نے کہا تم نے کھا لی ہے؟ تو باپ بولا مولوی صاحب میرے حلق سے لقمہ کہاں اترے گا, میری تو لخت جگر آج مجھ سے جدا ہو رہی ہے, میرے حلق سے لقمہ کہاں اترے گا. تم نے مجھے کیا ظالم سمجھ کے روکا تھا؟ میں جابر و ظالم ہوں کہ تمہارے حلق سے نہیں اترے گا اور میرے حلق سے اتر جائے گا؟ کہنے لگا مولوی صاحب صبح سے 1000 لوگ کھانا کھا کے چلے گئے, سب یہی کہتے ہوئے آئے دکان کھولنی ہے, سفر پہ جانا ہے, گاڑی جانا, جلدی کرو جلدی کرو. کسی نے بھی مجھ سے میرے کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا. آپ پہلے ہو جو میرے کھانے کے بارے میں مجھ سے پوچھو. کسی ایک نے نہیں پوچھا. میں نے کہا یہ کھانے کے بارے میں تو سارے جہان کے سرتاج نے پوچھا ہے, اس لیے میں نے پوچھا. یہ تمہارے کھلانے کا دن نہیں ہے, یہ تمہارے کھانے کا دن ہے. لوگ آ کر اپنے ہاتھ سے تمہیں کھلاتے. غمزدہ مت ہو, لڑکی بڑی اچھے گھر جا رہی ہے, کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ. کھانا کھلاتے ہیں. ہم نے کہا ہوگا تمہارا غم, لٹ جاؤ, ہم سے کیا مطلب ہے, ہمیں لٹ. اور لڑکی والے بھی جو کھلا رہے ہیں رشوت میں کھلا رہے ہیں تاکہ میری لڑکی خوش رہے. جتنے چاہو لے آؤ, لڑکی کو بس خوش رکھنا, یہ ہے کھانا کھلانا. لیکن ہمارا احساس مرے ختم. شادی کا صرف ایک کھانا ولیمہ تھا, ہم نے نہ جانے کون کون سے کھانے کھانے شروع کر. ہوگا غم تمہارا, ہوگا, ہم سے کوئی مطلب نہیں. میرے پیاروں ذرا غور کرنے کا وقت ہے. یہ مدرسے اسی لیے چل رہے ہیں کہ ہم کو بلا کے بٹھا لیں اور ذرا غور کر کے ہم دیکھیں ہم قرآن پاک سے کتنے دور جا رہے ہیں اور پیارے حبیب سے کتنے دور جا رہے ہیں. ایک آخری کھانے کا ذکر کر رہا تھا. فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں موت ہو جائے, یہ لوگوں, برادری والوں, محلے والوں, خاندان والوں, جس کے یہاں موت ہو جائے اسے جا کر کھانا کھلایا کرو. اسے کھانا کھلایا. اور ایک روایت میں آیا 3 دن تک کھلایا کرو, 3 دن تک. کہیں یہ غم میں بھوکا نہ سو جائے, کوئی گھر کا غم میں بھوکا نہ سو جائے. تم پیٹ بھر لو اے محلے والوں جب تک یہ کھانا نہ کھا لیں. یہ اسلام ہے, سارے جہان کے سرتاج. کیا حکم دیا. لیکن ہم نے کیا کیا, میں اپنے یہاں کی بتا رہا ہوں, یہاں کی نہیں کیا. ایک جوان لڑکے کا انتقال ہوا, بے انتہا باپ پر غم تھا. میں اس کے ساتھ قبرستان تک چلا گیا تاکہ اس کو تسلی ملی. میں نے دیکھا کہ باپ آخری وقت میں قبر برابر کر رہا تھا, مٹی برابر کر رہا تھا. خاندان کا ایک شخص اس کے پاس آ کے بیٹھا, کان میں کچھ کہا, کوہنی ماری, یہ کھڑا ہوا. اور اس نے کھڑے ہو کر کہا بھائیو جتنے لوگ آئے ہو کھانا کھا کے جانا. تو میں نے کہا کہ قبرستان میں کون سی دعوت ہو رہی ہے؟ یہ قبرستان دعوت کی جگہ ہے؟ پھر جوان بیٹے کی لاش کے سینے پہ کھڑے ہو کر کھانا کھلانا کس نے تمہیں بتایا؟ کہاں دعوت کر رہے ہو؟ جہاں پیٹ پھٹ جاتے ہیں, جہاں آنتیں نکل جاتی ہیں, جہاں پیٹوں کے چیتھڑے بن جاتے ہیں, وہاں تم پیٹ کی بات کر رہے ہو, کھانا کھلانے. تو کہنے لگا مولوی صاحب میں تو غم میں مٹی برابر کر رہا تھا, مجھے کچھ یاد نہیں تھا. اس رشتہ دار نے آ کے بتایا جلدی کھڑے ہو کے کھانے کا اعلان کر دے ورنہ یہ سب ناراض ہو جائیں. میں نے اس ناراضی سے بچنے کے لیے کھانے کا اعلان کیا, لوگ ناراض ہو جائیں. میں نے کہا یہ لوگ ناراض ہو جائیں, کہاں یہ جو قبرستان میں کھڑے ہیں, کون ہیں یہ لوگ؟ سارے جہان کے سردار ارشاد فرمائے 3 دن تک اس کو کھانا کھلاؤ. اور ہم وہ ہیں جو قبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کھانے کا اعلان نہ کیا اور ہمیں نہ کھلایا تو ہم ناراض ہو جائیں. کس سے کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگا مولوی صاحب ابھی
کھانا کھلاؤں گا اور ابھی ہاتھ دھونے سے پہلے لوگ مجھ سے پوچھیں گے اگلی تاریخ بتا دو کب کھلاؤ گے، تیسرے دن آئے، کون سے دن آئے، جمعرات میں آئے یا بدھ میں آئے۔ اگلے کھانے کی تیاری کی مجھے فکر ہو گئی۔ یہ گھر پہنچا، سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور اسی جس کے گھر میں موت ہوئی ہے اس سے کہہ رہے ہیں ذرا گرم چاول لے آؤ، ٹھنڈے ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا بوٹیاں اس میں ہیں نہیں، یہ آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں۔ اللہ رحم فرما دیا، کہاں جانا، نہ کسی کا غم یاد رہا، نہ کسی کا دکھ یاد رہا، تو اللہ نے بھی کہہ دیا تم پر ایسے مسلط کیے جائیں گے کہ تمہارا بھی غم کوئی نہیں دیکھے، تمہارا بھی غم کوئی نہیں دیکھے۔ اس طرح ایک شخص کا مغرب کے بعد جنازہ ہوا، میں دوسرے دن 10 بجے نکل رہا تھا محلے سے، وہ مل گیا، کہا چائے پی لی؟ کہ مولوی صاحب چائے نہیں پی۔ کیوں نہیں پی؟ کہ مولوی صاحب عورتیں گئیں چائے بنانے کے لیے، اچانک اماں یاد آ گئیں، کل اماں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، آج اماں نہیں ہیں۔ وہی برتن چھوڑ کر بستر پر تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ جب وہ روئی تو گھر والے رونے لگے، ہم سب کا روتے میں گزر گیا، نہ چائے بنانے کی عورتوں کو ہمت ہوئی، نہ ہم پی پائے۔ موت کا منظر تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ محلے والوں سے پوچھا تم لوگوں نے چائے پی لی؟ الحمدللہ۔ یہ پڑوس میں چائے پی ان لوگوں نے؟ پتہ نہیں۔ کہا اس نے ابھی تک چائے نہیں پی ہے، 10 بج گیا ہے، گھر والوں نے چائے نہیں پی ہے، کل موت ہو گئی، تم نے ان کو چائے کے لیے نہیں پوچھا؟ ارے مولوی صاحب انہوں نے ہمیں کون سا پوچھا تھا جو ہم انہیں پوچھیں؟ یہ حال ہے ہمارا۔ کھلاؤ گے تو کھلائیں گے، نہیں کھلاؤ گے تو بالکل نہیں کھلائیں گے، چاہے مر رہے ہو چاہے مٹ رہے ہو، اس سے کوئی مطلب۔ اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں، کہاں چلیں؟ اس مدرسے کے ان حافظوں کے ذریعے سے جو بات ہوئی ہیں، ارادہ کریں انشاءاللہ جب کسی کے موت میں جائیں گے، کسی ہوٹل پر کسی ڈھابے پر کھانا کھا کے تب جائیں گے، یا دفن کے بعد کسی ہوٹل ڈھابے پہ کھا لیں گے، کسی دوسرے رشتہ دار کے یہاں کھا لیں گے، اور اس کو تو اپنے ہاتھ سے کھلانے کی کوشش کریں گے، اس دروازے پہ کھائیں گے نہیں۔ انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب ابھی تیسرے دن کا بھی کھلاؤں گا، پھر 10ویں دن کا انتظام کروں گا، پھر 40ویں دن۔ میں نے اگر تم کھانا نہ کھلاؤ تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا مولوی صاحب پھر بہت بری گالی دیں۔ کیا دیں گے؟ کہ اگر ہم نے کھانا نہ کھلایا تو کہیں گے مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مردود کہیں گے ہم۔ اللہ نے شیطان کو مردود کہا ہے، شیطان کو 2 روٹیاں ملی تو وہ مردود ہو گیا۔ یہ حال ہمارا ہو گیا، ہر مہینہ کھانے سے جڑا ہوا، مرا بھی کھانے سے جڑا ہوا، کوئی ہو کہیں ہو کھانا ملنا چاہیے، بس کھانا اور کھانا اور کھانا، نہ غم ہے نہ دکھ ہے نہ درد ہے۔ یہ سب قرآن پاک کے سبق بھول گئے۔ اللہ ہم کو واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔